نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل کی حدیث کس کو یاد ہے؟ کیا آپ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم کتاب الزہد 747. ماشاء اللہ 7417. کوئی بات نہیں، نمبر نہ بھی ہو لیکن پڑھنے کا انداز اچھا تھا. نیکسٹ. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن والجنة الكافر. رواه مسلم کتاب الزہد 747. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن والجنة الكافر. رواه مسلم کتاب الزہد. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم کتاب الزہد. چلیے یہ بتائیے کہ گھر جا کر آپ نے اس حدیث پر کچھ غور کیا؟ کوئی خاص سچویشن ایسی پیش آئی ہو جس پر آپ کو حدیث یاد آ گئی؟ جی انہوں نے اپنے کھانا کا جو ٹیسٹ کا ٹائم تھا اس کو نوٹ کیا. جی اور کوئی ایسی سچویشن پیش آئی ہو جس پر آپ کو خیال آیا ہو کہ دنیا تو ہمارے لیے قید خانے ہی کی طرح ہے، اب نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھنی کمٹمنٹ ہے، اپنی مرضی تو نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہوا ہے، کوئی کام کرنا ہے، کوئی ذمہ داری نبھانی. ان سب چیزوں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی خاص کام سے، ذمہ داری سے، کسی خاص چیز سے ہم گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ کب ختم ہوگا. مثلا جن ماؤں کے بچے چھوٹے ہیں جو سونے نہیں دیتے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، مائیں اکثر کہتی سنتے کہ یہ کب بڑے ہوں گے. تو اب بچے ایسی چیز ہے کہ جن کو آپ نہ پھینک سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ان کو کوس سکتے ہیں، وہ ایک ذمہ داری ہے آپ کی. تو بہرحال اس سے آپ نکل نہیں سکتے، آپ کو وہ کمٹمنٹ نبھانی. کچھ چیزیں آپ کی چوائس کے ساتھ ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں آپ پر ڈال دی جاتی ہیں کہ آپ کو وہ کرنی ہے. اسی طرح مثلاً اب جیسے کورس کر رہے ہیں آپ، تو یہ ایک سخت پابندی کا کام ہے. روزانہ مخصوص وقت پہ پہنچو، پھر وہ ساری روٹین سے گزرو، اور 1 سال تک مسلسل اب اس سے تھک بھی جاتا ہے انسان. لیکن اپنے آپ کو کیوں باندھا ہوا اس میں؟ آپ جس وقت چاہیں اس کلادے کو اتار پھینکیں. کیا مقصد ہے؟ کوئی بڑا مقصد ہے نا، تو جس کی خاطر یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں. تو بعض اوقات انسان گھبرا بھی اٹھتا ہے. تو جب کسی اچھے کام کو کرتے وقت آپ گھبرا جائیں اور یہ سوچیں کہ آخر کب تک، تو یہ حدیث آپ کو بہت فائدہ دے گی کہ دنیا میں تو کوئی بھی جگہ، یعنی اچھے سے اچھا حال بھی قید خانے والا ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو برے سے برا حال ہو یا اچھے سے اچھا حال ہو، یعنی ہر مومن قید خانے میں. تو پھر قید خانے سے مانوس ہونا پڑتا ہے، خالی گھبرانے سے کام نہیں چلے گا. جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہے، ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے. تو کچھ چیزوں کو ایکسپٹ کر لیں لائف میں. ٹھیک ہے نا؟ تو جب انسان ایکسپٹ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ہر وقت یہ نہیں سوچتا کب نکلوں کب یہ سچویشن ختم ہو. اور یہ بھی آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات ہم ایک مشکل سے گھبرا اٹھتے ہیں اور ہم کتنا بھی اچھا کام اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم سے نہیں ہوتا، پھر ہم کچھ اور کرنے لگتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے گھبرا اٹھتے ہیں. ہوتا یا نہیں؟ گھبرا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں چھوڑو اس کو. پھر کیا کرتے ہیں؟ کچھ کیے بغیر تو زندگی گزرنی نہیں، کچھ تو کرنا ہی ہے. پھر کچھ اور کرنے لگتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس سے اکتا جاتے ہیں، اس سے تھک جاتے ہیں، اس سے گھبرا اٹھتے ہیں. تو آخر کب تک اس متلون مزاجی کی وجہ سے
آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ متلون مزاجی ہوتی ہے نا. متلون مزاجی یعنی استقامت کا نہ ہونا. ہاں ایک حالت پہ نہ رہنا. متلون کا لفظ لون سے نا رنگ بدلتے رہنا. تو اب یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ ایکسپٹنس نہیں ہے کہ جنت کا راستہ یہی ہے, اور حجبت الجنت بالمکارہ, مکارہ تو ہوں گے تو ایکسپٹ کر لیں. کل کوئی اپنا واقعہ بتا رہا تھا ایکسپٹنس کا, تو کہتی کہ میرا بہت دل چاہتا تھا میں یہ کورس کروں, لیکن میرے راستے میں کچھ رکاوٹیں تھیں اور کوئی صورت ہی نہیں بن پا رہی تھی کہ میں یہ کام کر سکوں. تو کہتی ایک دن میں نے پکا ارادہ کر لیا, نیت کر لی, اور جس دن میں نے نیت کر لی, میں نے ارادہ کر لیا, اس دن سے ہر چیز بدل گئی, ہر چیز چینج ہو گئی اور ہر چیز فیور میں ہو گئی. اس کے ہسبینڈ کا کام ایسا ہے کہ اسے سمر مری میں گزارنی پڑتی, تو وہ مری سے اس کو یہاں لے کے آتے تھے ہر ہفتے جو بھی کلاسز ہوتی, یعنی ہر کلاس کے لیے مری سے لائے اور پھر کلاس کے بعد لے گئے. اس کا گھر ایفیٹ کی جو بلڈنگ تھی اس سے واکنگ ڈسٹینس پہ تھا. وہاں نہیں کر سکی پورا کورس, دیر ہوگی کرتے کرتے کہ اچھا یہ کر لیں وہ کر, پھر یہاں تک آ رہی, پھر مری سے یہاں تک آ رہی. یہ کیسے ممکن ہے, کیسے ہوا؟ اور کل ان لوگوں کی حدیث کی تکمیل تھی شام میں. ماشاءاللہ ہر خاتون نے اپنے اپنے حصے کی بات کی, اور میں سب کے چہرے دیکھ رہی تھی نا کہ تقریباً 7 سال سے ان کا یہ کورس شروع ہوا اور مسلسل کیے جا رہے ہیں. قرآن کا کیا, پھر حدیث کا کیا, پھر دوائے شافی کر لی, مناج القاصدین کر لی, اور سبجیکٹس فقہ کے کر لیے, فقہ اسلامی کر لی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ سلو کرنے کے باوجود وہ ساری چیزیں کر لی, لیکن استقامت. اور پھر ایک طالبہ ایسی تھی جس نے کوئی چھٹی بھی نہیں کی, اس کو فل اٹینڈنس کا پرائز ملا. تو میں یہی سوچ رہی تھی, یہی غور کر رہی تھی کہ کیا یہ پابندی ان کے لیے قید خانہ نہیں تھا نا؟ یعنی کہ کوئی بھی پابندی قید خانہ ہے, قید خانہ ہے ہی پابندی کا نام. تو مومن کی زندگی ایک پابند زندگی ہوتی ہے, اور اس میں جو کرنے کے کام ہے نا, جو نیکی کے کام ہے اور جو بڑی نیکی کے کام ہے, ان پر اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا. یہ اصل میسج اس حدیث کا. اس کو ایکسپٹ کر لیں اور اس پر پابندی کریں. اب مثلا نماز ہے, کئی لوگ نماز شروع کرتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد پڑھتے پڑھتے اچانک چھوڑ بیٹھتے ہیں. اسی طرح تو بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے. اکثر لوگ اس فکر میں پائے جاتے ہیں, ابھی تم قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم بہت سی چیزوں کی پابندی کر رہے ہیں, اس ماحول سے نکلیں گے, یہاں سے جائیں گے, پتہ نہیں کر پائیں گے یا نہیں. یہ بہت سے لوگوں کے لیے پریشانی ہے. اس میں کیا چیز کاؤنٹ کرتی کہ آپ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ اٹس یو, کہ آپ کا کیا ارادہ ہے. حضرت آسیہ کے پاس کون سا ماحول تھا؟ ہاں, کون ان کو موٹیویٹ کرتا تھا صبح سویرے, اٹھو اللہ کی بندگی کرو. آپ کہیں گے وہ تو ایک بہت بڑی مثال تھی, لیکن تھی تو انسان ہی نا. جو جتنے بڑے عہدے پہ ہوتا ہے, جتنی بڑی پوزیشن ہوتی ہے, جتنی زیادہ عیش و عشرت اس کے پاس ہوتی ہے, اس کے لیے یہ راستہ اختیار کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے. ایک عام بندہ جس کی زندگی میں کوئی بڑی رکاوٹ نہ ہو, وہ یہ کر لے وہ کر لے, جو دل چاہے کر لے, اس کے لیے نہیں اتنی مشکل. لیکن حضرت آسیہ جیسے مقام پہ کوئی ایسا فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہے. لیکن کس چیز نے ان سے وہ فیصلہ کروا لیا اور پھر اس پہ پابندی بھی اختیار کی انہوں نے؟ وہ اندر کا ایمان تھا یا باہر کی قوتیں تھیں؟ ٹھیک ہے, باہر کا ماحول فضا سازگار ہو تو بہت فائدہ ہوتا ہے, ذرا آسانی ہو جاتی ہے. مثلاً اگر سخت سردی ہو یا سخت گرمی تو سروائیو تو آپ کرتے ہیں, مر تو نہیں جاتے, لیکن ذرا تکلیف میں رہتا ہے انسان. ہاں, درمیانہ سا موسم ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے, آسانی ہو جاتی ہے. بس اتنا سا فرق ہے, ایک کام آسانی سے ہو جاتا ہے اور ایک کام مشکل سے ہوتا ہے. تو اب چوائس آپ کی ہے کہ آپ نے کون سا کرنا ہے, وہ جس میں آسانیاں زیادہ ہوں یا وہ جو بڑا ہو یا وہ جو اچھا ہو. آسانی ہے یا نہیں, یہ بات کی بات ہے. تو آپ کا گول کیا ہونا چاہیے؟ کرنے کے کام پہ نظر ہونی چاہیے یا پھر آسانیوں اور ماحول اور کنوینئنس اور اپنی منمانی اور مرضی؟ جنت کا راستہ پھر کون سا ہے؟ جس میں گول جنت ہی ہو بس. اور علم کا راستہ مسئلہ ہے جنت کا راستہ, بہت مشکلات آئیں گی نیکی کرنے کے لیے. تو گول تو وہ ہے نا. تو آپ کس کے سوداگر ہیں, کیا خریدنا ہے, کیا لینا ہے, کیا چاہیے, پھر اس کی قیمت لگائیں اور پے کریں اس کی قیمت. وہ تو کرنی پڑے گی نا. ہم میں سے اکثریت کیا چاہتی ہے
قیمت دیے بغیر جنت مل جائے، کوئی شارٹ کٹ مل جائے، کوئی اچانک سے کوئی اچھا سا کام پتہ چل جائے، بس وہ ایک ٹرک کھیلیں اور اڑ کے وہاں پہنچ جائیں. تو ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے آپ کیا چاہتے ہیں. اور پھر جب آپ کی وہ چاہت واقعی سچی چاہت ہوگی تو پھر یہ سب بہانے، یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے، یہ رکاوٹ ہے، اس کا کیا کریں، 100 وضاحتیں لوگوں کو، اپنے کو، سب فالتو باتیں. ایسے لوگوں کے پاس جو کچھ کرنا چاہتے ہیں نا زندگی میں، ان کے پاس وضاحتوں کا بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت ایکسپلینیشن دیتے رہیں اپنی ناکامی کی یا سستی کی یا کام نہ کرنے کی، کیونکہ انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے. وہ اس کو بھی ویسٹ آف ٹائم سمجھتے ہیں، بلا وجہ کی توجیحات. تو اس سجن کو اپنے آس پاس محسوس کیا کریں کہ میرے راستے میں بہت سی رکاوٹیں، بہت سے دروازے بند ہیں، میں ان سے باہر نہیں نکل سکتی. لیکن کیا اس قید خانے کے اندر بھی کوئی آزادی ہے آپ کے پاس؟ کیا آزادی ہوتی ہے؟ مثلا سوچ کی، اپنی سوچ کی آزادی. کیا اس پہ کوئی پابندی لگا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لگا سکتا. ہم کیا سوچتے کیا نہیں سوچتے، ہمارا کیا ایمان ہے کیا نہیں، وہ ہمارا ہی ہے. وہ کس درجے کا، کسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں. تو وہ ڈیسیژن ہوتا مشکل ہے، لیکن ٹیسٹ ہی تو اسی میں ہے نا. جب ایک دفعہ انسان اس سے گزر جاتا ہے نا، تو جو رزق ہماری قسمت میں نا، اس پہ بھی اگر یقین ہو جائے نا کہ جو رزق ہماری قسمت میں کوئی بھی نہیں روک سکتا، جو نعمتیں ہمیں ملنی ہیں وہ بھی مل کے رہیں گی. تو کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے نا. اللہ نے جنت حاصل کرنے کو سودے سے تشبیہ دی. سلعۃ اللہ، سودا. اللہ کا سودا تو بہت مہنگا ہے. تو وہ کیا چیزیں جو دینی پڑے گی وہ لینے کے لیے، کیا وہ دینے کو ہم تیار ہیں؟ وہ ہم میں سے ہر شخص خود سے پوچھے. یعنی وہ نفس کی غلامی، اور سب سے پہلے اپنے ہی نفس کی غلامی ہوتی ہے کہ انسان اس کا غلام بن جاتا ہے. تو بہت سی غلامیوں کو کاٹنا پڑتا ہے. فرق اسی چیز کا ہے نا کہ آپ کی چاہت کیا ہے، آپ کی خوشی کس چیز میں، آپ کا دل کہاں لگتا ہے. تو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی خاطر کوئی بھی پابندی برداشت کرنی پڑے، کسی بھی چیز کی قربانی دینی پڑے، کچھ بھی چھوڑنا پڑے، تو مہنگا سودا نہیں، کیونکہ جو اس کے بدلے میں ملنے والا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.